السلام علیکم جی۔ اللہ پاک کی رحمت آپ سنائیں۔ اللہ تو بہت احسان ہے جی۔ احسان ہی رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ میں تیری حفاظت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ آج 8/6/2026 پاکستان ضلع فیصل آباد تحصیل سمندری کی سبز منڈی سے محمد یونس بات کر رہا ہوں۔ آج کی اچھی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سارا عقد سوئے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ سورج نماز عصر سے نماز مغرب کی طرف چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے اٹھایا نہیں۔ جب نماز قضا ہو گئی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور وہ آنسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس پر گرے، چہرے پر گرے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، فرمایا علی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا علی فکر نہ کرو، نماز ادا پڑھو گے کہ قضا؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نماز قضا پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے سورج کو مغرب کی طرف سے عصر کے مقام پر لا دیا۔ یہ تھی انگلی کی طاقت، سبحان اللہ، یہ تھی آپ کی طاقت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی کا اشارہ کیا، سورج مغرب سے عصر کے مقام پر آ گیا۔ فرمایا علی نماز ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طاقت تھی جو اللہ نے عطا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کو ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے کر دیا بلند؟ جب درخت آپ کو سجدہ کرتے تھے اس طرح آپ نے اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا۔ چاند کو اشارے سے 2 ٹوٹے کیا اور پھر اس کو جوڑ دیا۔ اس طرح سے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ جو بات فرما دیتے وہ حق ہوتی، جو فرما دیتے وہی سچ ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ دکھایا اور جنت کی سیر کرائی اور فرمایا اے نبی خوش ہو جاؤ، تمہاری ساری امت کو بخش دوں گا اور اس جنت میں اس کو داخل کر دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا یا اللہ یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا احسان عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کو نہ گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے۔ اگر ہم اس کی عزت کو بڑھائیں گے اللہ سے تو پھر بھی ہم کافر، اگر ہم گھٹائیں گے تو پھر بھی ہم کافر۔ اس لیے نبی خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانا چاہیے۔ جو محبت رسول ہے تو سب کچھ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں زیادہ علم سیکھنے سے تھوڑا سا ادب سیکھنا بہتر ہے۔ کیا بات ہے جی، زیادہ علم سیکھنے سے تھوڑا سا ادب سیکھنا وہ بہتر ہے۔ علم زیادہ ہوگا اگر ادب نہیں ہوگا تو کوئی کام کی یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ ادب ہونا ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے اپنے بچوں کو حق کی راہ پر چلائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کروائیں، 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھوائیں، حق حقوق کا خیال رکھیں، اپنا اور اپنے کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ۔ یہ ہماری اچھی باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس اللہ اس چہرے کو روشن کرے جو میری حدیث سن کر آگے دوسرے شخص کو پہنچائے۔ اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، محمود بھائی کی کوششوں کو رنگ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے، وہ بھی اس بات پر عمل کر اس لائن پہ لگ جائے تو آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے، ہماری کوئی بہتری کا سامان پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں۔ ناچ گانوں کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھی شیئر کریں، اس میں آپ ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اور محمود صاحب بڑی دور سے آتے ہیں یہ کاوش لے کر، یہ پوری منڈی کی سبزیاں آپ کو ریٹ بتاتے ہیں اور اینڈ میں یہ اچھی بات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے ان کا خیال رکھا کریں اور ان کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ مہربانی آپ کی، زندہ بھائی یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی بھائی مہربانی آپ کی، شکریہ بھائی جان، بڑی مہربانی۔ یہ اخلاق اور محبت آپ کے سدا کیمرہ مین بھائی جان تھی ساری اتنی سپورٹ کرتے ہو۔ آج کوئی نہیں ہے، آئی گانا لگا ہوتا
ਕੰਜਰੀ ਨੱਚਦੀ ਪਿਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਪਛਾਣਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖਰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। دین کی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے ہاں، کیونکہ بالکل۔ یہ ہم پر حق ہے، حق ہے جی، یہ ہم پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ ہاں جی، جہاں حق ہے جی وہ دبایا جاتا ہے، جہاں جی جھوٹ ہے وہ چلایا جاتا آج ہے۔ تک دین ہمارے پاس ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں نا، نہیں ہم نے سنا ہے نا، سنا ہے۔ اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان جی۔ کی بات 14 سال آج تک ہم تک پہنچی، کیسے پہنچی؟ کیسے پہنچی؟ یہ ایسے سینہ پہنچی۔ بسینہ ایسے ہی پہنچی ہے۔ ایسے پہنچی۔ ہم نے بھی اس کو آگے ایسے ہی پہنچانا ہے اپنے بچوں کو، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے نسلوں کو پتہ چلے کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ عظمت رسول کیا ہوتی ہے۔ ایک محبت ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم مسلمان صلی ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا کی ہر چیز سے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ یہ پیار ہماری اولادوں میں کیسے آئے گا؟ ہم انہیں بتائیں گے تو آئے گا، انہیں سکھلائیں گے تو آئے گا۔ جب دیکھیں یہ ہمارے گھروں کی روٹین ہے، جب بچے کا اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اٹھو بیٹا اسکول جانا ہے، فائن نہ ہو جائے، جرمانہ نہ ہو جائے، مسجد میں بھیجتے نہیں ہم، بھیجتے نہیں، مسجد میں ہم سونے دو بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی، پوچھ لیں سونے دو بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی۔ جی، بچوں کے والدین کو پوچھنے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچے کو کامیابی چاہیے، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ 5 وقت کہتا ہے مؤذن مسجد میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے، کامیابی کیسے چاہیے؟ جب کامیابی اس وقت ہی ہوگی جب ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں گے، بے شک پھر ہی کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ جی، اگر ہم انشاءاللہ۔ ایک تھوڑا سا بھی دین سے باہر آئیں گے نا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے، یہ دنیا چاند دل کی ہے، اس لیے ہمیں اتنا اس دنیا کے لیے قتل کرنا چاہیے جتنا ہم نے اس میں رہنا ہے، رہنا ہے، آخرت کے لیے زیادہ کرنا ہے۔ ہے جتنا ہمیں اس میں رہنا ہے۔ ادھر الٹ ہوا ہے، متضاد ہے، دنیا میں کم رہنا ہے لیکن زیادہ کرتے ہیں، ادھر ہم نے زیادہ رہنا ہے لیکن اس کے لیے کم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں بات ہمارے بچوں کو ڈالی گئی ہے، یہ ہم نے ڈالنی ہے، یہ ہم والدین نے ڈالی ہے۔ بچے پیدا کر دینا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو جانور بھی پیدا کر دیتے ہیں، جانوروں کے بچے بھی ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں، ان کا پروسیس وہی ہوتا ہے جو انسان کا ہوتا ہے، پیدا تو بچے وہ بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کو عقل شعور نہیں ہوتی۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں عقل شعور ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بچوں کو لکھانا ہے، پڑھنا سکھانا ہے۔ وعلیکم السلام۔ قرآن کی تعلیم کی حدیث دینی ہے، تعلیم دینی ہے، وہ اسی دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو یہ سینہ بسینہ ان میں داخل ہوگی، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، تو یہ تھی ہماری آج کی اچھی بات۔ ماشاءاللہ۔ لائک اور سچ کو لائک ضرور کریں انہیں۔ یہ محمود بھائی بڑے اچھے انسان ہیں، خوش بخت بھی ہیں اور کچھ نیک بھی ہیں، اللہ پاک اور کرم شریف کرے، النفس انسان ہے۔ اللہ پاک خیر کرے جی، اللہ پاک صاحب تے کرم کرے جی، رحم کرے جی، بڑی مہربانی۔ دیکھو بھائی یار ساڈا بنی ماشاءاللہ میری بڑی سپورٹ کر رہا ہے، اللہ پاک اینو تندرستی دے، صحت دے جی، اللہ پاک اس دے کاروبار مال جان عزت آپ بے شمار برکتاں عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔